بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ الانفطار کو پڑھیں گے حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ 30 سپارہ ہمارا چل رہا ہے اور یہ آج مکی صورت ہم پڑھیں گے سورۃ الانفطار۔ اس کی 19 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اس میں بھی وہی قیامت کا بیان ہے، جنت جہنم کے تذکرے ہیں، نیک لوگوں کے اعمال جو دنیا میں کرتے ہیں وہ بھی آخرت میں ان کو دکھائی جائیں گے، اور جو وہ دنیا میں چھوڑ آئے ہیں یعنی جو اعمال انہوں نے نہیں کیے وہ بھی ان کو دکھائی جائیں گے، اور قیامت کی ہولناکیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ دلچسپ صورت ہے، انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اذا کا مطلب جب آئے گا، السماء آسمان، فطرت پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قرب قیامت جو ہوگا وہ مناظر بتائے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، وَإِذَا واو کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب، الکواکب انتثرت ستارے، کوكب ستاروں کو کہتے ہیں، کوكب کا نام سنا ہو آپ نے۔ کواکب انتثرت بکھر جائیں گے، یعنی جب آسمان ٹوٹ جائے گا اور ستارے بکھر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور وَإِذَا واو کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب، البحار بحر سمندر سے ذہن میں رکھے گا نا، بر و بحر ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے۔ فجرت پھاڑ دیے جائیں گے، اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں جو ہیں وہ اکھیڑ دی جائیں گی، قبروں سے مردے نکال لیے جائیں گے، اللہ اکبر۔ قرب قیامت جو ہوگا اس وقت جو لوگ جھٹلا رہے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو کیسے زندہ ہوگا، کون زندہ کرے گا، کفار اور مشرکین کہا کرتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ آپ آگے پڑھیں گے سورۃ النازعات میں، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں، ہماری ہڈیاں جب گل کر سڑ کر بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اگر ہمیں زندہ کرے گا یہ تو بڑی خسارے والی بات ہوگی ہمارے لیے۔ یعنی تنزیہ بھی کہا کرتے تھے اور جھٹلایا بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سامنے یہ چیزیں لائی جائیں گی تو پھر انہیں پتہ چلے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، بعثرت ذہن میں رکھے گا، بعثت سے بھیجنا، کھولنا۔ علمت، علمت علم سے ہے نا، علمت جان لے گا، نفس ہر نفس، ما جو، قدمت اس نے آگے بھیجا۔ قدم، ہم قدم اٹھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں نا، تو اسی سے ذہن میں رکھے گا، آگے جاتے ہیں۔ قدمت جو اس نے آگے بھیجا، وأخرت جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ وأخرت آخری چیز کو کہتے ہیں نا، پیچھے رہ جانے والی کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہر شخص، ہر نفس یہ جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا۔ اب آگے بھیجنے سے مراد جو دنیا میں رہ کر نیک اعمال کر رہا ہے، حسن اخلاق سے پیش آ رہا ہے، لوگوں سے نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، دنیا اور دین کو بیلنس کیے ہوئے چل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہا ہے، نیک اعمال، روزہ، زکوٰۃ، نماز، حج، سب کچھ اس کے کلیئر آ رہے ہیں، تو اس کی اعمال ہیں جو وہ آگے بھیج رہا ہے، کمیٹی اس کی آخرت میں نکلے گی۔ وآخرت، اور جو اس نے پیچھے چھوڑے وہ بھی پائے گا، یعنی جو اعمال اس کو کرنے چاہیے تھے اس نے نہیں کیے، پیچھے چھوڑ دیے، وہ بھی پائے گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر میں یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو اس نے آگے کیے اور جو پیچھے چھوڑے۔ پیچھے چھوڑنے سے مراد یہ کہ وہ اعمال جو اسے کرنے چاہیے تھے نیک اس نے نہیں کیے، وہ بھی وہ پائے گا کہ ہاں کاش میں یہ اعمال کر لیتا، درجے میرے بلند ہو جاتے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، یا اے کی میننگ میں آتا ہے ایھا الانسان، اے انسان، ایو جو ہے نا یہ ارے کی میننگ میں آتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا او ارے یا ارے او انسان۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما کس چیز نے، غرکا دھوکے میں ڈال دی تجھے، غرور دھوکے کو کہتے ہیں۔ اب غرق سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں لیکن غرق تھوڑا سا الگ ہو جائے گا، غرور دھوکے کہتے ہیں۔ ما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، اور مقام پر بھی آتا ہے الا متاع الغرور، یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ تو غرہ دھوکے میں تجھے ڈال دیا، بربک، تیرے رب کے بارے میں، الکریم جو بہت کریم ہے۔ اے انسان
تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کون سی چیز ہے جو تجھے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے اور تو اپنے کریم رب کو بھول چکا ہے؟ اللہ اکبر، کتنا کریم رحیم شفیق رب ہے، تو اسے بھول چکا ہے۔ تو دنیا کے کس لہو لعب میں لگا ہوا ہے، تو کس چیز کو اپنی پرائرٹی میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ کو تو بھول چکا ہے جس نے تجھے پیدا بھی کیا اور تجھے خوبصورت انداز میں ڈھال کر پیدا کر دیا، اور کتنا کریم رب ہے جس کو تو چھوڑ رکھا ہے تو نے۔ الذی، وہ رب یا وہ ذات جس نے خلقہ پیدا کیا تجھے، خلقہ تخلیق سے ہے نا، خلق تخلیق کرنا، کا مطلب تجھے، تو وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر اس نے درست کیا تجھے، فعدلک، پھر اس نے برابر کر دیا۔ اب فسواک کو ذہن میں رکھیے گا مساوات سے، یا مساوی چیز، برابری والی چیز، ٹھیک ہے، اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، یعنی برابری کا درس دیتا ہے۔ فعدلک، پھر اس نے برابر کیا، عدل و انصاف سے ذہن میں رکھیے گا برابری کرنا۔ تو وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کر دیا اور برابر بھی کر دیا، تو پھر کیوں اس رب کو چھوڑ کر باقی معبودوں کی طرف جا رہا ہے، شرک کر رہا ہے اور دنیا کی باقی لہو لعب میں لگا ہوا ہے؟ تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ فی ای، جس صورت میں، ماں جو شاء اس نے چاہا، رکبک اس نے جوڑ دیا۔ پھر اس رب نے تمہیں پیدا کیا، پھر جس صورت میں چاہا، خوبصورت انداز میں تمہیں اس نے بنا دیا۔ ماشاء اللہ، ہم کہتے ہیں نا ماشاء اللہ، انشاءاللہ، تو اسی ذہن میں رکھے گا، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں آ جاؤں گا۔ تو کیا مطلب اس کا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا اس نے تمہیں جوڑ دیا، رکبک جوڑ دیا یا بنا دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل کا مطلب بلکہ آئے گا، تکذبون، تم جھٹلاتے ہو، بالدین، بدلے کے دن کو۔ اللہ اکبر، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور تم کہتے ہو کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمارے ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ تکذبون، تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو۔ تم تو ایسے ہو کہ تم بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہو، اپنے رب کے احسانات بھول چکے ہو، جس نے تمہیں خوبصورت انداز میں پیدا کیا، پھر تمہیں فسواک فعدلک برابر کر دیا۔ وَإِنَّ، بے شک، علیکم تم پر، وَإِنَّ کو ان فیکٹ سے ذہن میں رکھے، کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، علیکم تم پر، علا کا مطلب آتا ہے پر، کم کا مطلب آتا ہے تم، علا کا مطلب پر، کم کا مطلب تم، الحافظین، حفاظت کرنے والے نا۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو آزاد سمجھے ہوا ہے کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ نہ بھولو، ایک تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ، لیکن یہ ہے کہ تمہارے اوپر ایک نگران فرشتے بھی مقرر ہیں جو تمہارے سارے کے سارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، جو تم کر رہے ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل وہ بھی لکھا جا رہا ہے، چاہے بڑے سے بڑا عمل وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ رب کریم کہہ رہا ہے جس نے پیدا کیا۔ اب جو رب انسان کو پیدا کرے گا وہ اسے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، ایک مقررہ وقت پر اس کا دنیا میں وقت آ جاتا ہے، یعنی ایک ٹائم اسپیس میں انسان آ جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے نا، تو ایک ڈیٹ اس کی لکھی جاتی ہے، یعنی ڈیٹ آف برتھ۔ پھر کچھ عرصہ رہتا ہے، جوانی ہے، بچپن ہے، بڑھاپا ہے، شادی ہے، بچے ہیں، پھر ایک سٹیج آتی ہے وہ مرتا ہے، پھر اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ بھی لکھی جاتی ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو اس کائنات میں لانا چاہا ایک مقررہ ڈیٹ پر، پھر آپ نے اس دنیا میں وقت گزارا، بیوی بچوں کے ساتھ رہے، دنیا میں ایک وقت گزرا، آپ کا ایک لمبا عرصہ گزرا، پھر آپ ایک ڈیٹ پر چلے گئے، تو کہ یہ ایسے فری ہو گیا، یا اس کا کوئی مواخذہ، کوئی اس کا پوچھ گچھ کچھ بھی نہیں ہوگی؟ نہیں، اگر آپ کو وجود میں لایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ اس کام کو فالو کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو یوں ہی گزار رہے ہیں، بے مقصدہ گزار رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیجئے، ایک بڑے سے مشن کا چھوٹا سا حصہ بن جائیے، قیامت میں اللہ پکڑ کر آپ کو سامنے کر دے کہ یہ نہیں تھا، یہ دین پر نہیں چل رہا تھا، تمہیں کون سی مشکلات پیش آ رہی تھی، تمہیں کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کام کے لیے قبول فرمائے اور ہر نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، اور بے شک تم پر، یقیناً، لحافظین، دو نگران مقرر ہیں انسان پر جو اس کے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ کون کون ہیں وہ نگران؟
کرامن جو بہت ہی معزز ہیں، عزت والے ہیں، کاتبین لکھنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے فرشتوں کی جو اللہ نے فرشتوں کے کام سونپے ہیں ان کو کس قدر عزت سے بیان کر رہا ہے کہ وہ ایسے فرشتے نہیں ہیں جس طرح عام فرشتے، وہ معزز فرشتے ہیں جو لکھنے والے ہیں۔ کتاب سے ذہن میں رکھیے، تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اس سے اگر آپ اصول نکالنا چاہیں، ہزاروں اصول نکلتے ہیں، یہ اصول بھی آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ کے امپلائی ہیں یا کوئی بھی آپ کے کام کرنے والے نیچے ہیں تو ان کو عزت سے پیش آئیں، ان کی عزت احترام کریں، کیونکہ وہ بڑا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کرامن کاتبین لکھنے والے ہیں، ایک معزز فرشتے، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما جو کچھ تفعلون تم کرتے ہو، ہر چیز وہ علم رکھنے، یعلمون علم سے ہے نا، ہر چیز کا ان کو علم ہے، وہ کچھ تفعلون جو تم فعل یعنی کرتے ہو، وہ کام جو تم کر رہے ہو سارا کا سارا وہ فرشتے جانتے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ ان الابرار، ان کا مطلب ان فیکٹ ابرار، ابرار نیک لوگوں کو کہتے ہیں، لفی نعیم ہوں گے نعمتوں میں۔ اللہ اکبر، جو نیک لوگ ہوں گے وہ کدھر ہوں گے؟ نعمتوں یعنی جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور بے شک الفجار فاسق فاجر اور بدکار لوگ، لفی جہیم کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ ٹھیک ہے، جہیم جہنم کو کہیں گے۔ یصلونہا وہ جلیں گے اس میں، یوم الدین بدلے کے دن، اس دن یعنی بدلے کے دن ان کو، یعنی قیامت کے دن جب جنت جہنم واقع ہو جائے گی تو ان کو اس میں ڈالا جائے گا جو بدکار اور فجار اور فاسق لوگ ہوں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، وما اور نہیں ہم وہ یعنی وہ لوگ جو کفار ہوں گے، عنہا اس سے، بغائبین کبھی غائب ہونے والے، وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ اب ان کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا جو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور وما کیا چیز ادراک بتائے آپ کو کہ کیا ہے یوم الدین یعنی بدلے کا دن کیا ہے۔ اللہ اکبر، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے بدلے کا دن۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی تاکید کر رہے ہیں قیامت کے دن کا تذکرہ۔ ہم تو ایسے ہی پڑھ کر اور چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ کیا ہے بدلے کا دن، تمہیں کیا پتہ ہے کہ کیسا دن ہوگا، وہ کیسی ہولناکی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرمائیے، ہمارا حساب نہ لیجیے، ہم حساب کے قابل ہیں ہی نہیں۔ یوم لا تملکو، جس دن، یوم دن کو کہیں گے، لا نا مالک، مالک تملکو ملکیت سے ذہن میں رکھیے گا، رہ جائے گا ذہن میں، جس دن نہ مالک ہوگا نفس، کوئی بھی نفس، لنفس کسی نفس کے لیے، جس دن کوئی بھی مالک نہ ہوگا کسی جان کے لیے، کسی کو بچانے والا، شیئن کچھ بھی، کسی قسم کی کسی کے پاس طاقت قوت مدد نہیں ہوگی۔ والامر اور حکم ہوگا، امر حکم کو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا، اللہ کا امر ہوا۔ والامر تو اس دن، یومئذ جس دن ایسا ہوگا، تو والامر حکم ہوگا یومئذ اس دن، للہ اللہ ہی کا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی اس دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا، سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنا قرب نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ سورۃ الانفطار ہماری حرف حرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ہمارے چینل پر جو لوگ ہیں موجود ہیں ان میں سے 65% یا 70% ایسے ہیں جو صرف دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بندے میں تھوڑا سا ظرف ہونا چاہیے، کسی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اگر وہ آپ کو کوئی چیز پڑھا رہا ہے تو کم سے کم حوصلہ تو ان کو ملے۔ اس کا اجر تو اللہ سے ہم لیں گے، اجر تو آپ اور ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ بہرحال ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ کوئی کسی کی کام کو جب اپریشیٹ کرتا ہے تو اس کے اندر جذبہ مزید بڑھتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دیکھ کر چلے جاتے ہیں، نہ ان کو سبسکرائب کرتے ہیں، نہ ہی لائک کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر یوٹیوب آگے نہیں بھیجتا ویڈیوز کو، جن کو اگر لوگ لائک نہ کریں یا سبسکرائب نہ کریں تو یوٹیوب آگے نہیں بھیجتا۔ تو اس لیے یہ ہمارا جو کام ہے ورنہ محدود رہ جائے گا۔ اسے زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں اگر آپ آخر تک دیکھتے ہیں سارا کا لیکچر، اس کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ جتنے لوگ دیکھیں گے نا تو ثواب ہمیں اور آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔